میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مزہ لے کے نماز پڑھیں، لیکن جب آپ امامت کر رہے ہیں تو لوگوں کا خیال رکھیں۔ لیکن لوگوں کا خیال رکھنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تیز گام جائیں، آپ کراچی ایکسپریس۔ مولوی کی جو تراویح کی نماز ہے نا، اس سے بچیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، کیونکہ اس کیا نماز میں کچھ نہیں ہے، اس کے بیچارے کو نماز ہی نہیں آتی، دوڑ بھاگ رہا ہے الحمدللہ رب ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے بیچارہ۔ وہ ہمارے عالم تھے، دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے ہمارے، مولانا یوسف اصلاحی، وہ اکثر ایک لطیفہ سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک حافظ جو ہے جدہ کے، تو حافظ قرآن تھا، تجوید بھی بہت اچھی تھی، تو وہاں ایک عربی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کتنا آتا ہے، کتنا یاد ہے تم؟ پورا قرآن۔ اس نے کہا اچھا پورا قرآن آتا ہے؟ او بھائی ہاں پورا قرآن۔ اس نے کہا اچھا تھوڑا پڑھ کے سناؤ دو چار لائنیں۔ اس نے قرآن پڑھا ہے تو اس نے دو چار آیات پڑھ دی، بڑی اچھی تجویز کے ساتھ، کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا نماز پڑھاؤ بھائی۔ اس نے نماز پڑھائی۔ خیر نماز میں اس نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، یہ یوسف اصلاحی صاحب سناتے تھے سورہ یوسف کی۔ جب نماز ختم کر دی، پیچھے ایک بدو کھڑا ہو گیا، دیہاتی بدو ہوتا نا، اور بڑے وہ بدو جو ہے غیر شائستہ ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا اس نے۔ ہاں بدو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا کے بندے تو نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، کم سے کم کنویں سے باہر تو نکالا ہوتا۔ سورہ یوسف پڑھی نا اس نے، کہا کہ تو نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، باہر تو نکالا ہوتا، یعنی کیا مطلب تھا اس کا؟ تو نے مضمون جو ہے ابرپٹلی ختم کر دیا۔ اچھا میں ایک اور لطیفہ سنا دو، سچا واقعہ آپ کو۔ اب یہ مولویوں کو مدرسے میں پڑھایا گیا، کسی مولوی کو، کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے نماز میں۔ کتنی پڑھنی چاہیے؟ حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ مولویوں نے فتوے دیے میں 3 آیتیں۔ I9 میں میں گیا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مولوی پڑھا ہوا تھا نا مدرسے کا، اس نے نماز پڑھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں نہ پیتولی نماز، کیوں؟ اس نے کہیں سے فارمولا سن لیا کہ منیمم 3 کہاں ہے بھائی؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، منیمم 3 کہیں نہیں ہے۔ یہ سمجھئے بات، بنایا ہوا ہے لوگوں نے منیمم 3۔ اس نے اس فارمولے کو، یدی عقل تو ہے نہیں اس کو، عقل ہوتی تو پھر وہ 3 کے اوپر تھا، پوری سورت ختم کر لیتا نا۔ کیا جاتا اگر وہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھ لیتا، اس کا کیا جاتا بتائے نا۔ لیکن فارمولا ہے برا۔ چلیے کوئی نوافل میں پڑھیے بار بار، ہر آیت کو دہرائیے 2-2 3-3 بار، مزہ لیجئے۔ اچھا یاد کر رہے ہیں، اب جیسے آپ یاد کریں گے نا، آپ کے لیے نصاب بنایا ہوا ہے ہم نے، یہ آپ تہجد میں اکیلے میں پڑھتے جائیے، بار بار پڑھیے، ایک ہی آیت کو یاد کر رہے ہیں نا آپ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء۔ اب اللہ سے بات کیجئے، یا اللہ تو بہت بابرکت ہے، تیرے ہاتھ میں حکومت ہے، اقتدار ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ایسا بادشاہ ہے جو ظالم نہیں ہے، برکات ہی برکات، تبارک الذی بیدہ الملک، طاقت بھی ہے اور برکات بھی ہے، یعنی طاقت کے ساتھ برکات ہے۔ تبارک، اب 10 مرتبہ پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پر، میری روح پر، میرے نفس پر، جب چاہے زندگی پہ موت۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات،
الذی خلق الموت والحیاۃ، بار بار پڑھیے. سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، سن لیجیے، امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو پڑھنا ہے، جہری میں بھی، سری میں بھی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کوئی نماز ہو دنیا کی، سورہ فاتحہ ہر ایک پہ فرض ہے. کوئی نماز ہو، نفل ہو، فرض ہو، عید ہو، کوئی ہو، دنیا کی کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھنی. جی، جنازے میں بھی نماز سورہ فاتحہ پڑھو. من ادرک رکوع فقد ادرک الصلاۃ. سمجھے؟ سنیے، تو اس کے مقابل پہ دوسری روایت ہے. یہ روایت اس لیے محدثین نے اس روایت پر اس روایت کو ترجیح دی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ ام الکتاب. تو وہ یہ روایت بھی ہے، یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کو پر اس کو ترجیح دی. دوبارہ دیکھ لیجئے، آپ کو پھر ہم نیٹ پہ جا کے چیک کرو، نیٹ پہ جا کے چیک کرو، ابھی چیک کرو. اچھا موبائل نہیں ہے، چلو واپس لکھ لو کاپی میں کہ یہ حوالہ چیک کرنا ہے. دیکھو، جب بھی مجھے کوئی شک ہوتا ہے نا، میری ایک بہت بری عادت ہے، میں فوراً ڈکشنری کو دیکھتا ہوں. کوئی، اور یہ میری عادت 50 سال سے، میں جہاں پھنسا میں فوراً جاتا ہوں، ریفر کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں.